بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے ہجرت حبشہ کا حکم۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پر ہر قسم کے مظالم اور تکالیف برداشت کرتے رہے، مگر جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور دیگر اقارب تک اس کی نوبت پہنچی اور دیکھا کہ وہ نہایت صبر کے ساتھ تمام مظالم سہنے کے لیے تیار ہیں، مگر اس کلمہ حق اور نور الہی سے منہ موڑنے کے لیے تیار نہیں ہے جو ان کو آپ کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ وہ ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں۔ عطائے نبوت کے 5ویں سال رجب میں 12 مرد اور 4 عورتوں نے یا 11 مرد اور 5 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، جن میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کی زوجہ مطہرہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ نجاشی بادشاہ حبشہ نے ان مہاجرین کا اکرام کیا، یہ سب امن و عافیت کے ساتھ وہاں رہنے لگے۔ جب قریش کو اس کی خبر ہوئی تو عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو نجاشی کے پاس بھیجا کہ یہ لوگ مفسد ہیں، ان کو اپنے قلعہ میں ٹھہرنے کی اجازت نہ دو، بلکہ ان کو ہمارے سپرد کر دو۔ نجاشی ایک سنجیدہ آدمی تھا، اس نے ان کو جواب میں کہا کہ میں یہ کام اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ ان کے مذہب اور خیالات کی تحقیق نہ کر لوں۔ ان حضرات سے جب نجاشی نے یہ دریافت کیا کہ اپنا مذہب اور اس کے صحیح واقعات بتلائے تو جعفر بن ابی طالب آگے بڑھے اور فرمایا، شاہ، ہم پہلے جاہلیت والے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے اور مردار جانور کھاتے تھے، فحش کاری، قطع رحمی اور بدخلقی میں مبتلا تھے، ہمارا قوی ضعیف کو کھا جاتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا جو ہماری ہی کنبہ میں سے ہے۔ ہم ان کے نسب اور سچائی، امانت اور عفت کو خوب جانتے ہیں، اور انہوں نے ہمیں اس کی دعوت دی کہ اللہ کو ایک سمجھے اور اس کے ساتھ کسی کو صحیح و شریک نہ جانے، اور بت پرستی چھوڑ دے، سچ بولے، عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور محرمات سے منع فرمایا، اور خون بہانے اور جھوٹ بولنے اور یتیم کا مال کھانے سے روکا، اور ہمیں نماز اور نیک کاموں کا حکم فرمایا۔ ہم نے یہ جب سنا تو اس پر ایمان لے آئے، اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورۃ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت فرمائی۔ نجاشی یہ سن کر بہت متاثر ہوا، قریش کے دونوں قاصدوں کو واپس کیا اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے مشرف باسلام ہوئے۔ اس وقت مسلمانوں کی نفری 40 مرد اور 11 عورتوں سے زائد نہ تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے داخل اسلام ہونے سے مسلمانوں کو ایک قسم کی شوکت حاصل ہوئی، اور وہ لوگ جو روشن دلائل کے ذریعے سے اسلام کی حقانیت کا یقین کر چکے تھے مگر قریش کی ایذا کے خوف سے اظہار اسلام نہ کرتے تھے، اب علانیہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اسی طرح قبائل عرب میں اسلام پھیلتا اور ترقی کرتا رہا۔ جب قریش نے دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی عزت روز بروز ترقی کرتی جا رہی ہے تو بادشاہ حبشہ نے بھی مسلمانوں کا احترام کیا، تو انہیں اپنا انجام نظر آنے لگا۔